دوں گا۔ مسئلہ پیش ہو گیا کہ دونوں جہان کی نعمتیں کہاں سے لائی جائیں۔ قسم تو یہ جوش میں آگے کھا بیٹھا ہے، کوئی اس کا حل بھی ہے؟ دونوں جہان کی نعمتیں کیسے دے گی اپنی بیٹی کو جہیز میں؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا اس کو کہو یہ اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے، دونوں جہان کی نعمتیں آ جائیں۔ تو قرآن مجید 170 مرتبہ اور سورہ یاسین 915 مرتبہ، سورہ ملک 414 مرتبہ، سورہ رحمان 113 مرتبہ، سورہ مزمل 22 مرتبہ، آیت الکرسی 141 مرتبہ، اور درود شریف تو ماشاءاللہ 25,50,000 مرتبہ، اور کلمہ طیبہ 12,00,000 مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ یا حی یا قیوم 52,000، نوافل 1,848، اور طواف کعبہ معظمہ ایک طواف بھی ہے کعبہ معظمہ کا، اور عمرے 4 عمرے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پر حضرت معظم کے ارادت مند، تو انہوں نے عمرے کر کے آپ کی ایصال ثواب کے لیے بھیجے ہیں، تو 4 عمرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ فجر ہے، سورہ ناس تک، اور آیت کریمہ خاص طور پر 1,75,000 مرتبہ پڑھی گئی ہے، اور استغفار 80,000 مرتبہ پڑھی گئی ہے۔ تو یہ تو ظاہری تعداد ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے طور پر پڑھے ہیں جو یہاں پر نہیں لکھا سکے ہیں، وہ بھی رب العالمین اس میں شمار فرما دیجئے۔ رب العالمین کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں، جس نے کوئی ایک لفظ پڑھا ہے، کوئی ایک حرف پڑھا ہے حضرت معظم کے لیے، وہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ تو رب العالمین جس نے جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما لیجئے، اس کو منظور فرما لیجئے، اور سارے کو قبول فرما لیجئے، سارے کو منظور فرما لیجئے۔ اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے رب العالمین ثواب کا۔ اس عظیم ذخیرے کو، اس نیک اعمال کے اس عظیم ذخیرے کو رب العالمین ہم وسیلہ بناتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ ہم اس کے ساتھ توسل کرتے ہوئے رب العالمین آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان سارے قرآنوں کے صدقے اور جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کے صدقے ہمارے شیخ معظم کے درجات انتہائی بلندیوں تک پہنچا دیجئے، آخری بلندیوں تک پہنچا دیجئے۔ ان کی قبر کو منور فرما دیجئے، ان کی قبر کو روشن فرما دیجئے، ان کی قبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی قبر پر رحمتیں نازل رہتی ہیں، ان کی قبر پر برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن رب العالمین آپ کی رحمتوں کی انتہا تو کوئی نہیں ہے، آپ کی برکتوں کی انتہا تو کوئی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود آپ نے ازل سے دے رکھا ہے، اور آپ کی شان ہے مقام محمود۔ ہم نہ دعا کریں نہ طلب کریں تب بھی وہ مقام محمود پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی رب العالمین ہم کہتے رہتے ہیں اللہم آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے شیخ معظم کی حسن عمل کے سلسلے میں ہمیں یقین ہے کہ ان کی قبر پر یوں بھی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، لیکن رب العالمین آپ کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم مزید رحمتوں کے طلبگار ہیں، ہم مزید عنایتوں کے طلبگار ہیں، ہم مزید برکتوں کے طلبگار ہیں، اپنے شیخ معظم کے درجات زیادہ سے زیادہ بلند کرنے کے خواہاں ہیں۔ کتنے زیادہ رب العالمین یہ آپ کی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق ان کو رفعت عطا فرمائیے، اپنی شان کے مطابق ان کو رفعت عطا فرمائیے۔ اور جن لوگوں نے ان کاوشوں میں حصہ لیا باری تعالیٰ ان پر کرم فرما دیجئے۔ بے شمار مسائل ہیں رب العالمین، ہم تو ان سارے مسائل کو ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں، سارے مسائل کو یاد بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن رب العالمین آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ہی بارگاہ میں عرض کر دی تھی کہ رب العالمین آپ تو الفاظ کے بھی محتاج نہیں ہیں، آپ تو دل میں کسی کی جو چیز گزرتی ہے اس کو بھی جاننے والے ہیں۔ رب العالمین جو لوگ یہاں آئے ہیں، جنہوں نے مجھے زبانی طور پر دعاؤں کا کہا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول فرما لیجئے۔ جو کسی وجہ سے زبانی طور پر نہیں کہہ سکے، ان کے دل میں کوئی مراد تھی، وہ اس کی پوری کرنے کے لیے وہ مجھے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے، مگر رش کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رب العالمین وہ ذکر نہیں کر سکے۔ ان کے دل میں تو موجود ہے، رب العالمین ان کی دل کی تمنائیں بھی پوری فرما دیجیے۔
رب العالمین معاشی مسائل سے ہمارے افراد بھی دوچار ہیں، ہمارا ملک بھی دوچار ہے۔ رب العالمین ہم پر بھی کرم فرما دیجئے، ہم پر بھی نگاہ عنایت فرما دیجئے، اور ہمارے ملک پر بھی نگاہ عنایت فرما دیجئے، ہمیں مشکلوں سے بچا دیجئے رب العالمین۔ مشکل اگر ہمارے ملک پر آئی تو وہ ہم پر بھی آئے گی رب العالمین۔ افغانیوں پر مصیبت آئی وہ یہاں آ گئے، اور کسی پر مصیبت آئے وہ کسی اور جگہ چلا گیا، لیکن رب العالمین ہمارا تو اور ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بھاگیں گے بھی تو اپنے ہی ملک کے اندر بھاگیں گے۔ سوات والوں پر تکلیف آئی تھی تو وہ کہیں باہر جانے کی بجائے ادھر ہی پاکستان کے مختلف شہروں میں آ کے قیام پذیر ہو گئے تھے، وہ اس لیے کہ باقی علاقوں میں کچھ امن و امان تھا، اور رب العالمین خدا نہ خواستہ کہیں بھی امن و امان نہ رہا تو پھر کدھر جائیں گے رب العالمین؟ اس لیے ہم پر امن و امان عطا فرما دے، ہمیں اپنے امن میں رکھ رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، جو حرم میں داخل ہو گیا، اس کو امن و امان ہے۔ باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ وہاں بھی ہم نے اپنے لیے بھی دعائیں کی، اپنے متعلقین کے لیے بھی دعائیں کی، اپنے ملک کے لیے دعائیں بھی کی۔ رب العالمین یہاں جو دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی قبول فرما لیجئے، وہاں جو آپ کے باب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کی ہیں وہ بھی قبول فرما لیجئے، اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعائیں کی ہیں وہ بھی قبول فرما لیجئے رب العالمین۔ رب العالمین جو لوگ اس جد و جہد میں عملی طور پر حصہ لیتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، لنگر کے لیے خرچ کرتے ہیں، زیباش اور آرائش کے لیے خرچ کرتے ہیں، کوئی بدنی طور پر تعاون کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، رب العالمین ان سب کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ ان میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دیجئے۔ رب العالمین جن کی اولاد ہے لیکن اولاد ان کی مطیع نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، باری تعالیٰ ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے۔ اور باری تعالیٰ جن کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹا بھی عنایت فرما دیجئے۔ اور جن کی بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں رب العالمین ان کے رشتوں کے مسائل بھی حل فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ جن کے روزگار کے مسئلے ہیں ان کو کشادہ رزق عطا فرما دیجئے، حلال رزق نصیب فرما دیجئے۔ آج کل امتحان ہوئے ہیں اور ہر تیسرا بچہ مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ پرچوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے۔ تو رب العالمین کامیابیاں تو آپ کے ارادے سے ہوتی ہیں، آپ کی توجہ سے ہوتی ہیں۔ جو لوگ التجائیں کر رہے ہیں کامیابیوں کی رب العالمین ان کو اور ہم سب کو اس جہان میں بھی کامیابیاں نصیب فرما رب العالمین، اور اس جہان میں بھی کامیابیاں نصیب فرما۔ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دونوں جہانوں میں عزت ہوتی ہے، اور اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رب العالمین ہم متوسل ہیں، ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں اپنے ان اعمال صالحہ کو جو تیرے نزدیک صالح اعمال ہیں۔